اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک، ہمیں پیدا کرنے والا اور ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، اور روز محشر کا مالک ہے، جس دن روز محشر ہوگی، حشر لگے گا، اور اس دن انصاف کرنے والا اور سزا دینے والے۔ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں اور ہم اسی سے مانگتے ہیں۔ سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شیطان کو اور دیگر مخلوقات کو حکم ہوا سجدہ کرنے کا، تو شیطان ملعون نے اس کا انکار کیا اور ملعون ہوا، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان نے سجدہ نہ کیا اور ملعون ہوا اور لعنتی ہوا۔ تو اس سلسلے سے چلنے کے بعد جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں تیری جو ہے جتنی بھی تجھے چاہنے والے ہیں، تجھے ماننے والے ہیں، ان تمام کو بہکاؤں گا، تو وہ سلسلہ آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور دیگر قوموں کو جو ہے اپنی عبادت کی طرف لگنے کے لیے، اپنا راستہ دکھانے کے لیے پیغمبروں کو اور رسولوں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی آمد ہوئی، اور آخر الزماں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخری نبی ہیں۔ اور اگر رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ملعون اور جو ہے وہ پکا کافر ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جا رہا تھا۔ دیگر اقوام تھی، کچھ انبیاء کرام کی مورتیاں بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دیا گیا۔ شیطان نے کس طریقے سے مورتیوں کی طرف لوگوں کو راغب کیا، کس طرح سے گناہوں کی طرف راغب کیا، کس طرح سے آپ جانتے ہیں، آپ نے مختلف ویڈیوز میں بھی سنا ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو لوطی عمل کے لیے شیطان نے ایک لڑکے کے روپ دھار کے، خوبصورت لڑکے کے روپ دھار کے اس کو کس طریقے سے اس قوم کو لوطی عمل کی طرف راغب کیا۔ اور وہی شیطان تھا جس نے فرعون کو، حامان کو، شداد کو، قارون کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کے اوپر حائل کیا۔ تو ہماری جو ویڈیو کا اصل مقصد ہے وہ ہے روحانیت اور جو شیطانیت ہے، ان دونوں کے درمیان تفریق کرنا۔ ہم پیچھے اپنی کئی ویڈیوز دے چکے ہیں، مگر اپنی ان ویڈیوز کے اندر ہم نے اس طرح سے تفصیلی باتیں نہیں کہی، صرف سیدھا سیدھا سی باتیں بتائی تھی کہ روحانیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن دور حاضر کے جو فتنے چل رہے ہیں، اور اگر آپ میڈیا دیکھتے ہیں اور ویڈیوز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور دیگر جو سوشل نیٹورکس ہیں، یوٹیوب ہو گیا، جیسے کہ یوٹیوب پہ ہماری بھی ویڈیو ہوگی، ان کے اوپر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس قسم کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو آپ کو انفارمیشن تو دیتی ہیں، مگر ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نامکمل ہیں، اور کچھ ایسی باتیں اس کے اندر ہیں کہ شاید میں آپ سے اب یہ کہنا چاہوں تو آپ مجھے بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ روحانیت کیا ہے اور شیطانیت کیا ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک عام فہم بن گیا کہ روحانیت سے جو شخص تعلق رکھتا ہے اس کا کام صرف جنات اتارنا ہے۔ کسی بھی شخص نے جو ہے وہ کسی بھی عامل یا پیر کی زیر سرپرستی چند جو ہے وہ آیتوں کا ورد سیکھ لیا، کل وظائف چند وظائف سیکھ لیے اور ایک آستانہ کھول کر بیٹھ گیا، اس کے بعد اس کے اوپر یہ اسٹیمپ لگ گئی کہ وہ روحانیت سے جو ہے تعلق رکھتا ہے۔ در حقیقت وہ روحانیت سے تعلق تو رکھتا ہے، مگر وہ روحانیت کا ایک بالکل مائنر سا حصہ ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ روحانیت بہت وسیع و عریض ہے۔ روحانیت کا مقصد کیا ہے، روحانیت کا ہونا ضروری کیوں ہے، اور اس میں شیطان کا کیا عمل دخل ہے، اور اس میں دیگر بزرگان دین اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے کس طرح سے اس کے اندر آپ کے مددگار ہوتے ہیں، اللہ کس طرح سے آپ کا مددگار ہے، تو یہ تمام باتیں ہم اپنی اس ویڈیوز کے اندر جو ہے آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ یہ ویڈیو ہماری کافی طویل ہو سکتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم اسے شاید کہ کئی پارٹس کے اندر دیں، اور اگر ہماری بات جو ہے مکمل نہ بھی ہوئی تو انشاءاللہ جلد جو ہم آپ کو ایک پاتھ دکھائیں گے، راستہ دکھائیں گے، آپ خود کوشش یہ کیا کریں کہ جو بھی گفتگو کی جائے، خواہ میری بھی ہو یا کسی بھی اور کی ہو، اس کو لے کر فوراً اس پہ یقین نہ کیا کریں، اس کی پہلے تحقیق کیا کریں۔ اگر ہم نے کسی ویڈیوز کو سنا، کسی کتاب کو پڑھا، تو ہمارے ساتھ جو ہے علماء کرام کا تحفہ ہم اس دنیا میں موجود ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس کی تصدیق ان سے کرنی ہے کہ جو بھی بات کسی بھی ویڈیو کے اندر آ رہی ہے یا کسی بھی تحریر کے اندر آ رہی ہے، تو آیا کہ وہ تصدیق شدہ ہے یا نہیں، قرآن و حدیث کی روح میں ہے یا نہیں، یا اس کا حوالہ قرآن و حدیث
سے اگر نہیں ملتا تو اولیاء کرام کی حکایت وغیرہ سے یا ان کے جو زندگی کے حالات وغیرہ ہیں ان سے کسی جگہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. تو بات یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر شیطان ملعون ہوا اور ابلیس جو ہے وہ ملعون ہوا، اس کو شیطان کا اور ابلیس کا جو ہے وہ لقب ملا، تو اس نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو بہکانا شروع کیا. اور جب روز قیامت ہوگی تو وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے گا، وہ اپنا ہاتھ ہٹا کے یہی کہے گا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا. قرآن میں بھی اس بات کا شکر ہے کہ میں نے تو ان کو صرف جو ہے بہکایا، باقی عمل تو انہوں نے کیا. تو ابھی جو ہمارا حالیہ مسئلہ ہے، وہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے تمام صحابہ کرام کو بار بار تنبیہ کر کے بتایا. شاید کہ ہم اس تنبیہ کو سمجھنا نہیں چاہ رہے، یا اس تنبیہ کو ہم اپنے اندر لینا نہیں چاہ رہے، یا تو پھر ہم اس پہ عمل کرنا نہیں چاہ رہے، یا ہم اپنی آنکھیں اس کبوتر کی طرح سے بند کر لینا چاہتے ہیں کہ جس کے سامنے بلی ہو تو آنکھیں بند کر لینے سے بلی آپ کو کھائے گی نہیں. آپ کو اپنے اندر جو ہے ایک طاقت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر جو ہے ایک تعلیم کا سلسلہ لے کر آنا ہے. دیکھیں جو جس دور کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ 100% صحیح ہے. اب ان تمام باتوں کو لیتے ہوئے قیامت کی جتنی بھی نشانیاں وہ شروع ہو چکی ہیں. نماز پڑھنے کی تلقین علماء کرام دے رہے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ دیگر نوافل عوامین ہو گئے، تہجد ہو گئی، اشراق چاشت وغیرہ پڑھنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ہم وہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید جو ہمیں راہ نجات دکھاتا ہے، جو ہمیں پورا راستہ دکھاتا ہے، ایک کتاب حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی گئی اور اس سے بھی ہمیں ہدایت لینی ہے. پھر دیگر احادیث جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی ہے اور ان کی جو ہے جس طرح سے یہ کہہ لیں کہ انہوں نے کس طرح سے دیگر عمل کرنے کے زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو بالکل واضح کر دیا. ان تمام کو یہ تو ہے ہمارا علم دین، اور یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، یہ تو ہمیں حاصل کرنا ہے. لیکن اصل جو مقصد ہے، اصل مقصد ہماری زندگی کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا فرمایا تو ہمارے جسم کے اندر 3 اہم چیزیں رکھی ہیں. ایک دل ہے، ایک دماغ ہے اور ایک روح ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے جسم کو چلانا ہوتا تو دل اور دماغ کافی تھا، روح کی کوئی ضرورت نہیں تھی. حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار پوچھا کرتے کہ یہ روح کیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ان سے آپ فرما دیجئے، یعنی کہ کفار سے، کہ روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. اب روح اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم کو کبھی موت نہیں آتی ہے. یعنی اگر ہم بھی مر جائیں تو موت جو ہے ہمارے جسم کو آنی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو آنی ہے. اور شے ہمارا جسم ہو سکتا ہے، کان، آنکھ، ناک یا دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر روح جو کوئی چیز نہیں، کوئی شے نہیں ہے. وہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو کبھی روح نہیں آئے گی، اللہ کے حکم کو کبھی موت نہیں آئے گی. بات تھوڑی سی ادھر سے ادھر جا رہی ہے اور ویڈیو کی طوالت ہو جائے گی. میں جانتا ہوں کہ جب ہم بھی ویڈیو سن رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو کام کی باتیں وہ اس لیے ویڈیو کو اسکپ کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. میں کوشش یہ کروں گا کہ بار بار یہ تلقین نہ کروں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہمارا چینل جو ہے اسلام اسپرچولیٹی ہے، ماڈرن کلچر ہے. اب میں سب سے پہلے وضاحت کر دوں اپنے چینل کے بارے میں. ہم نے اس چینل کو بنانے کا مقصد تھا روحانیت کے جو ہے اصل حقائق کو آپ کے سامنے لے کر آنا. اسلام اسپرچولیٹی اینڈ ماڈرن کلچر. اسلام تو وہ ہے جو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے مکمل طور پر ہمارے سامنے بیان کر دیا. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ آج دین مکمل ہوا ہے. اسپرچولیٹی ہے روحانیت. روحانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تعلق، اور تعلق کس سے ہے؟ تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہے. جیسے کہ میں بالکل معیار ایک چیز بتاتا ہوں کہ روحانیت یہ ہے کہ جب آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے اور آپ اس کام میں لگ جائیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل ہو، وہ روحانیت ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کی مرضی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کام کیا ہے، یہ آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ ضرور اس کی تفصیل بتاتے رہیں گے. اب یہاں پر جو تیسرا فیکٹر ہمارے چینل کے نام کا ہے ماڈرن کلچر کا، تو ماڈرن کلچر سے تعلق اسلام کا نہیں ہے، وہ شیطانیت کا ہے. آج پرفتن دور کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہر شخص ماڈرن کلچر کی بات کر رہا ہوتا ہے. میرا تعلق جو ہے وہ ٹیکسٹائل فیلڈ سے کافی عرصہ رہ چکا ہے اور آج کل بھی میں اس سے وابستہ ہوں. تو
تقریباً 10 سال پہلے میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا. وہاں پر ہمارے جو ہے 6 سال 7 سال کا عرصہ ہوگا جو میں نے وہاں کام کیا تھا. تو یو ایس اے سے کچھ ڈیزائنس ہمارے پاس آتے تھے بننے کے لیے. تو مجھے اس وقت موقع ملا جب میرا جو ہے میں اس ماحول میں نہیں آیا تھا. مجھے اس وقت اس چیز کو سیکھنے کا موقع ملا, یا یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک انعام تھا کہ مجھے اسے سمجھنے کا موقع ملا. کوئی بھی ایک ایسی ٹی شرٹ ڈیزائن نہیں تھی کہ جس کے اوپر ماڈرن کلچر جو ہے, وہ ماڈرن کلچر کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ماڈرن کلچر کی جو ہے نشاندہی نہ کی گئی ہو. ماڈرن کلچر بیسیکلی وہ کلچر ہوگا یا وہ دین ہوگا, کھلے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ دین ہوگا جس کا خدا دجال ہوگا, جس کے دو مشہور تنظیمیں ایلومیناٹی اور فری میسم ہیں. ایلومیناٹی اور فری میسم کے بارے میں آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں گے, آپ کو بہت ساری ڈیٹیلس مل جائیں گی. اس کی تفصیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا, سیدھا باتیں وہ آپ سے شیئر کر دوں گا. اس کے علاوہ ایلومیناٹی اور فری میسمس کے علاوہ ایک اور جو تنظیم ہے جس نے مذہب کا جو ہے وہ شکل اختیار کر لی ہے, اس کو ویکا کہتے ہیں. ویکا اور ان کے ماننے والوں کو ویکنز کہا جاتا ہے. ویکا اور ویکنز کیا ہے ان میں, اور فری میسمس میں ان میں ویسے تو زمین آسمان کا فرق نہیں ہے. یہ دیکھا جائے تو ایک ہی دریا کی دو شاخیں کہہ لیں, یا ایک ہی شیطان کے جو ہے دو اولادیں کہہ لیں. لیکن ان دونوں میں آپس کے اندر بھی تھوڑا بہت تضاد ہے, تھوڑی بہت تفریق ہے. اور ان دونوں کا تضاد جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے, جس کی لپیٹ میں تمام مسلمان بھی آتے ہیں. اور ان میں سے جو ایک تنظیم ہے فری میسم, جو مکمل طور کے اوپر قیامت کے اوپر یقین بھی رکھتی ہے, اور اس کی مکمل طور پر جتنی بھی تیاریاں ہیں وہ مکمل طور کے اوپر قیامت کی نشانیاں اور دجال کے انتظار میں ہے. اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لوگ جو ماننے والے تھے, ان لوگوں میں ایک طبقہ تھا جنہوں نے جادو سیکھنا شروع کیا, اور وہ جادو کرتے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی جو کتاب تھی زبور, اسے چھوڑا اور اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا, اور برے عوامل اور بہت زیادہ حد سے زیادہ تجاوز کر گیا وہ جادو. جب وہ جادو حد سے زیادہ تجاوز کر گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام جادوگروں کو سزائیں دی, اور ان سے تمام جتنے بھی وہ کتابچے تھے جادو کے, ان تمام کو ایک جگہ کر کے تخت سلیمانی کے نیچے دفن کر دیا یا چھپا دیا. کچھ جگہ پر تو یہ آتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ یا کچھ عامل جو جناتی عامل تھے جو تھے ان میں بچ گئے تھے. انہوں نے بعد میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس جگہ کی کھدائی کر کے ان کتابچوں کا نکال لیا. اور کچھ جگہ پر یہ آتا ہے کہ 16ویں صدی یا 14ویں صدی کے اندر بھی ایک جماعت بنی تھی, اور وہ جماعت جن کے چیسٹ کے اوپر ریڈ مارک ہوتا تھا وہ لٹیرے تھے. جب ان کو اس کتاب کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے وہ لوٹتے ہوئے فلسطین اور اس جگہ پر آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے اس کتاب کو نکال کر ایک تنظیم بنائی اور جادو پر عمل کرنے لگے. اور آج کل اس تنظیم کا جو نام ہے وہ ویکا ہے. ویکا مکمل طور کے اوپر ایک شیطان کو مانتی ہے اور کالے جادو کی طرف ان کا مکمل دھیان ہے. کالے جادو سے یہ اپنی طاقتوں کو حاصل کرتے ہیں. یہ چہرے پر ماسک بھی پہنتے ہیں اپنی سوشل سوسائٹی کے اندر, جو ان کی ایک ہڈن سوسائٹی ہے, سیکرٹ سوسائٹی ہے. اور اگر عموماً دیکھا جائے تو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو پھیلنے والا مذہب ہے وہ ویکا ہی ہے. ویکا ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کچھ عرصے پہلے اسی کے سلسلے میں جب کرتے ہوئے, تو اس میں ویکنز بھی اس تنظیم کو نام قرار دیا گیا ہے. لیکن ویکنز کا تنظیم نہیں ہے, ویکن جو ہے وہ اس تنظیم کو ماننے والوں کو کہا جاتا ہے. ویکا جو لفظ ہے پرانی انگلش کے اندر وچ کے لیے یوز ہوتا تھا, WITCH, اور وچ کے جو معنی ہے وہ چڑیل یا ڈائن کے ہیں. تو آپ نے ڈزنی لینڈ ایک مشہور ٹی وی چینل ہے بچوں کے کارٹونس وغیرہ کا, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا سب سے زیادہ جو اس میں پروموٹ کیا جاتا ہے ایک وچ جو ایک بوم یعنی کہ ایک جھاڑو کے اوپر بیٹھی ہوئی ادھر سے ادھر ٹریول کر رہی ہوتی ہے, کچھ ہانڈی بنا رہی ہوتی ہے. تو یہ ان مذاہب کی پروموشن اس طریقے سے دیگر چینلز کے تھرو کی جاتی ہے. اور بہت ساری موویز ہیں, اگر آپ ان موویز کو بھی دیکھیں, اسٹڈی کریں, میں یہ نہیں کہتا کہ موویز نہ دیکھیں, تحقیق کے لیے آپ موویز دیکھ سکتے ہیں. میں بھی دیکھتا ہوں کیونکہ ہمیں ان کے جو عوامل ہیں دشمن کے, آپ
کو کسی بھی دشمن کو زیر کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ہتھیار کیا ہے. اگر سامنے والا توپ لے کے کھڑا ہے اور آپ تلواریں لے کے چلے جائیں گے تو آپ صرف جنگ کتابوں والی سیکھ سکتے ہیں. وہ اللہ کی نصرت ہوگی تو ہی سیکھ سکتے ہیں, عقل سے نہیں سیکھ سکتے. کیونکہ آپ نے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ سامنے والے کے پاس جو فوجی قوت ہے آپ کے پاس کم سے کم اس کا توڑ ہونا چاہیے, اس کے بچاؤ کے راستے ہونا چاہیے. تو ہمیں ان موویز تک اگر نہیں پہنچتے تو ان کی بکس کو ہم اسٹڈی کریں. بہت ساری بکس ہیں, اور بلیک میجک کی بھی بکس ہیں جو ہم نے اسٹڈی کرنی ہے کہ انہوں نے بلیک میجک کو کس طریقے سے جو ہے ایکسپوز کیا ہے, وہ بلیک میجک کو کیا سمجھتے ہیں, اور کون سے ایسے شیاطین ہیں جنہیں وہ مانتے ہیں. جیسا حالیہ کچھ عرصہ پہلے لاہور کے ایک میوزیم کے باہر ایک بت کا جو ہے وہ بت سجا دیا گیا تھا. ایک شیطان کا بت تھا, وہ پتلا تھا جس پر علماء کرام اور بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ احتجاج کیا, جس کی بنا پر اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا. لیکن وہاں کی انتظامیہ نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یا اس چیز کو جو ہے وہ ایکسپلور نہیں کیا کہ وہ ان کو کس نے تحفہ دیا تھا. بس وہ اتنا بتا سکے کہ کسی نے تحفہ کر کے یہاں رکھوایا تھا, لیکن اس کی تحفے کو آگے دے نہیں سکے, بتا نہیں سکے کہ وہ کس کا تھا. گفتگو ہماری ادھر سے ادھر ہی جا رہی ہے, بہت زیادہ جا رہی ہے بات. اسی لیے تفصیل میں دیکھیں, ویڈیو اگر میں پوری اسی طریقے سے بناؤں جیسے ایک ویڈیو بنتی ہے تو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں کچھ چیزوں کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ایک بیان کی صورت ہو جائے اور آپ کو لنک, ایک لنک, دوسرا لنک, تیسرا لنک سمجھ میں آ جائے. لنک سمجھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں ادھر ادھر کر کے اپنی ویڈیو کی طوالت بڑھا رہا ہوں, یا اس کی جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کتابیں بھی پڑھیں گے نا, اس کے اندر دیگر کتابوں کے جو انہوں نے اسٹڈی کی ہوتی ہے ان کے حوالے دیے ہوتے ہیں کہ فلانی کتاب سے, فلانی حدیث کی بک سے, فلانے ولی کی بک سے, فلانے سے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں آپ ان بکس کو پڑھیں. پھر اسی طریقے سے ان بکس کے اندر دیگر حوالے ہوتے ہیں, تو ہمارا جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. اب دوسری چیز یہ, جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھیں, یہ تھوڑا سا ہٹ کریں, کوئی بھی کتاب پڑھیں یا کوئی بھی اسٹڈی کریں, دینی ہو یا دنیاوی ہو, تو کوشش یہ کریں کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں. اس سے آپ کی جو سمجھنے کی اس کتاب کو اور یاد کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ 70% انکریز ہو جاتی ہے. ایک قدرت کا نظام ہے, ایک قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. اس کے اندر بیسیکلی نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. آپ کی باڈی بھی اسی چیز کے اوپر بنی ہوتی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے, ہم اس کو انشاءاللہ عز و جل دیگر ویڈیوز کے اندر بھی ایکسپلور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی کائنات ہے وہ کن پیرامیٹرز کے اوپر بنی ہوئی ہے. ستارے, سیار چاند کس طریقے سے اپنے مدارج کے اندر گھومتے ہیں, یہ تمام بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بہت یہ تمام معاملات روحانیت سے ہی ڈسکس ہیں, روحانیت میں ہی شامل ہے. روحانیت صرف جنات کو پکڑنا, روحانیت صرف جو ہے وہ جادو ٹونے کا نہیں ہے. جادو ٹونے, ایک صاحب سے بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر لوگوں کے مسائل کو حل کرے گا. میں نے کہا لوگوں کے مسائل ہی چھوٹے سے ہیں, یہ جو جنات اثرات ہیں چھوٹے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کی قربت میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں گے اور کسی پیر کامل کی نظر میں آئیں گے, اور جب آپ نیک کام کریں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. آپ کا موٹو یہ چھوٹے مسائل حل کرنا نہیں ہے. آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا مسئلہ ہے. اس وقت دجال کا مسئلہ ہے. دجال کا مقابلہ بے شک ہم نہیں کر سکتے, وہ بہت طاقتور ہوگا. اور یہ بات ہالی ووڈ کی موویز میں اور بالی ووڈ کی موویز کے اندر بار بار بتائی جا رہی ہے کہ دجال کتنا طاقتور ہوگا. اور ان کی ویڈیوز میں ایسا بھی نہیں کہ اس کو اچھا دکھایا جا رہا ہے, اس کو برا ہی دکھایا جاتا ہے. کئی جگہ پہ اسے برا دکھایا جاتا ہے, کئی موویز میں اس کا انتظار بتایا جاتا ہے, لیکن اس میں یہ باور کروایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے. یعنی اتنا طاقتور ہے کہ ہم اگر اس کے بارے میں دیکھیں تو ہم خوف کھا جائیں, اور جب ہمارے دلوں میں خوف آئے گا تو لازمی سی بات ہے اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس خوف کو ختم کرنے کے لیے ہمیں رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کرنا ہے, قرآن کا مطالعہ کرنا ہے, اور کچھ ایسی صورتیں جیسے سورہ کہف وغیرہ کی کچھ آیات ہیں ان کو ہمیں پڑھنا ہے, تاکہ ہمیں اس سے تقویت ملے. اس سے ہمیں جب دجال آئے ہمارے سامنے, اللہ نہ کرے کہ ہمارے سامنے یا ہماری آنے والی نسلوں کے سامنے جب دجال آئے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے, تو وہ ان حدیث پر عمل کرتے ہوئے ایسی صورتیں اختیار کریں کہ وہ اس کے شر سے بچ سکیں. دیکھیں دجال جو آئے گا وہ 40 سال کا عرصہ اس دنیا میں رہے گا. وہ صرف 40 سال کے عرصے میں وہ کس طرح سے آئے گا, کیسے آئے گا, کتنا عرصہ رہے گا, اس کی تفصیل بھی ہم آپ سے بعد میں شیئر کریں گے. لیکن اب ہم آپ کو چیدہ چیدہ باتیں شروع سے بتانا شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارا معاملہ ہے دجال کو یا دجالی عوامل کو پہچاننا. ہمیں سب سے پہلے جو چیز ہے ہم بالکل
ڈسکس کرتے ہیں. آج کے جو ویڈیو ہے ہم اسی کے اوپر ہی اینڈ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو نیکسٹ موٹیو کی طرف لے جائیں گے. یہ تمام دجالی فتنے، ان تمام دجالی فتنوں کے اندر ٹیلی ویژن اور جو ہے آپ کا موبائل سسٹم، موبائل بھی ایک ٹیلی ویژن کا ہی ہے کیونکہ آپ اس کو ویو ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، موبائل کا نظام ہو گیا ہے، ٹیلی ویژن کا نظام ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی نئی انوینشنز ہیں، جو نئی ایجادات ہیں جو انسان کو محتاج کر رہی ہیں، اس کے اندر ہمارا جو ہے منرل واٹر ہو گیا ہے، ٹیٹرا پیکس دودھ ہو گئے ہیں. یہ تمام چیزیں یہ تمام دجالی فتنوں کا ایک سلسلہ ہے. کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے دو صورتیں اختیار کی جاتی ہیں، یا تو اس قوم میں غدار پیدا کیے جاتے ہیں یا پھر اس کی معیشت کو تباہ کیا جاتا ہے. تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر معیشت کس طریقے سے تباہ ہو رہی ہے، اور دجالی قوتیں بہت تیزی کے ساتھ اس پوری دنیا کے اوپر قابض ہوتی جا رہی ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. اب ہم موبائل کو سمجھتے ہیں کہ موبائل بیسیکلی ہے کیا چیز. موبائل تقریباً 80 کی دہائی میں ایک ایجاد آئی جو موبائل کا مطلب ہوتا ہے چلتا پھرتا، یعنی کہ کوئی بھی چیز اس طرف سے دوسری طرف اپنا گھومتی پھرتی رہے، اسے موبائل کہتے ہیں. تو ہمارے پاس جو موبائل ہے بیسیکلی چلتا پھرتا ہے، لیکن موبائل کو ہم کہتے ہیں سیلولر فون، کہ ایک رابطے کا ذریعہ ہو گیا. سب سے پہلے الیگزینڈر گرام بیل نے جو ہے وہ شاید میں نام غلط لے رہا ہوں، اس کی آپ تصدیق کر لیجیے گا، ایک گرامو فون ایجاد کیا. تو گرامو فون سے ہم رابطے میں آئے ایک دوسرے سے. وہ ایک ایجاد تھی ایک دوسرے سے رابطے کی. اب اس رابطے کی ایجاد کے بعد ترقی کرتے 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 ہم جو ہے 4G سے 5G نیٹ ورک میں شامل ہونا شروع ہو گئے. کچھ عرصہ پہلے 5G نیٹ ورک کے اوپر بہت زیادہ ہنگامہ ہو رہا تھا. 5G نیٹ ورک کے اوپر معاملات یہ تھے کہ وہ ایک جو بھی ایک کرونا کا چکر چل رہا ہے، وہ 5G کو آپ کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بارکوڈ آپ کے باڈی کے اوپر جو آ جائے گا، جو حدیث ہے کہ تسمہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا حال بتائے گا، تو وہ اس سے عوامل ہوگا، ہر شخص اس میں ہوگا. تو وہ تمام باتیں اپنی جگہ ہوں گی. لیکن آپ اگر موبائل کو دیکھیں تو اس موبائل میں جو سب سے مین کریکٹر ہے وہ GPS سسٹم کا ہے. آپ کوئی بھی موبائل لیتے ہیں، اس میں انٹرنیٹ جیسے ہی کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی سب سے پہلے لوکیشن ڈیٹیکٹ کرتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم جب چھوٹے تھے ہم یہ کہتے تھے یار یہ پان والا ایجنسی کا بندہ ہو سکتا ہے، یہ کپڑے والا موچی بیٹھا ہے، یہ فلانا ہو سکتا ہے. تو ہمارے پیچھے ایجنسیوں نے اپنے بندے ایسے لگائے ہوئے کنٹرول کرنے کے لیے کہ کوئی تخریب کاری تو نہیں ہو رہی. تو یہ جو موبائل ہے یہ بیسیکلی ایجنسی کا بندہ ہی ہے. اس کو آپ ایک ایجنسی کا کریکٹر سمجھ لیں کہ انڈیویجلی ہر بندے کے پاس یہ موبائل ہے. یہ موبائل کے دو کیمراز ہیں، ایک فرنٹ کیمرہ ہے، ایک بیک کیمرہ ہے. ہمارا موبائل بظاہر تو بند ہے. ایسے سافٹ ویئرس ہیں کہ ہم ایک موبائل سے دوسرے موبائل پہ ایکسیس کر سکتے ہیں، لیکن وہ سافٹ ویئر اس صورت میں کہ وہ ایکسیس آپ کر سکیں یا کوئی ایک شخص فرد واحد کر سکے کسی طریقے سے ہیک کر کے. لیکن جو کمپنی اس کو بنا رہی ہے، اس موبائل کو بنا رہی ہے، یا اس کا پورا ڈیٹا جس جگہ سے یورپ سائڈ یا USA سے جہاں پہ بھی اس کا جو گوگل آپ کہہ لیں وہاں سے جو یہ کنٹرول ہو رہا ہے، ان کے پاس مکمل ڈیٹا 24 آور آن لائن ہے. ٹھیک ہے، جب میں اپنے گوگل اکاؤنٹ پہ جاتا ہوں تو جتنی بھی میں نے تصویریں یا ویڈیوز لی ہوتی ہیں اسے وہ اس جگہ پر مجھے سیو ملتی ہے، کیونکہ جب میں اس میں ڈیٹا سیو کا آپشن لگاتا ہوں تو وہ سیو ہو جاتی ہے. لیکن اگر میں نہیں بھی لگاؤں گا تو بھی وہ ڈیٹا ان کے پاس جا رہا ہے. جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس موبائل سے ایک دوسرے کے پاس جا رہی ہے. یہ تو ہو گیا کہ آپ کی موجودگی کیا ہے، آپ کیا بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کہاں کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس موبائل کا جو ہے کیمرہ، اسپیکر تو اس کے اندر کوئی کیریکٹر نہیں آتا، اس کا مائک، یہ دو چیزیں جو ہیں، کیمرہ، فرنٹ کیمرہ، بیک کیمرہ اور مائک، ان دونوں چیزوں کو جو ہے کنٹرول کر رہا ہے کہ آپ کس جگہ بیٹھے ہوئے کیا عمل کر رہے ہیں. اب اس کے بعد آپ آ جائیں سوشل نیٹ ورک کی طرف. سوشل نیٹ ورک میں فیس بک، ٹویٹر اور دیگر میرے خیال میں اور بھی انسٹاگرام وغیرہ، یہ تمام سافٹ ویئرز بھی انوالو ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ووٹنگ سسٹم آ رہا ہوتا ہے، یا کچھ ملون لانتی جو ہے وہ اس قسم کی پوسٹ کر دیتے ہیں جو اسلام کی بالکل منافی ہوتی ہے. جیسے غصہ خاکوں کے معاملات آ جاتے ہیں، یا کسی ولی اللہ کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو کر دی جاتی ہے، تو یا پھر کوئی ایسا شخص جو گستاخی کر لیتا ہے، پھر اس کے حواری آ جاتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے، اس کے بچانے کے لیے
کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ جب جواب دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جتنی بھی پوسٹ ہوتی ہیں جو ویڈیو یا آڈیو یا پکچرز کی صورت میں ہوتی ہیں وہ تمام مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے ویوز کیا ہیں. اس طریقے سے وہ آپ کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا ہمارا جو مشن ہے وہ کامیاب ہو گیا اور ہم نے جو ہے ہمارے دماغوں میں کتنا اپنا جو ہے میٹیریل ڈال دیا اور ہم کتنے جو ہے سن ہو گئے. سن سے مراد یہ ہے کہ ہم صرف بات چیت کرنے کی حد تک ہی رہ گئے ہیں یا ہم عمل کی حد تک رہ گئے ہیں یا ہماری بات چیت کا جو ایک پیرامیٹر ہے وہ اتنا نیچے ہے کہ ہم سے یا بس ملعون ہے اللہ اس کو سزا دے کر کے ہم بیٹھ گئے. کیونکہ مسلمان کا کام ہے جہاد، مسلمان کا کام ہے میدان جنگ میں لڑنا، مسلمان کا کام ہے دشمن کی گردن اڑانا، مسلمان کا کام ہے اسلام کے جھنڈے کو لہرانا، مسلمان کا کام ہے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنا، مسلمان کا کام ہے اپنے دین کو پھیلانا، مسلمان کا کام ہے اپنے مذہب کی سرحدوں کو بڑھانا. آپ ان تمام باتوں کے اوپر دیکھیں کہ آپ کس جگہ کھڑے ہیں. کیا ہم یہ سوچ کے خوش ہو گئے کہ ہم نے اپنی سرحدوں کے اپنے ملک کی سرحدوں کے چاروں طرف ایک باڑ لگا دی تو دشمن اس میں داخل نہیں ہو سکتا؟ نہیں نہیں، بلکہ ہم اس جگہ غلط ہے. ہم اس جگہ اس لیے غلط ہے کہ باڑ لگا کر ہم نے اپنی سرحدوں کو محفوظ کر لیا. تو ہمارا جتنا بھی یہ جو پڑھنے کا ہے، کوئی پھر بچوں کا کیس ہو جاتا ہے کہ وہ آرمی اسکول کے اندر بچوں پر حملہ ہو گیا، فلانی جگہ پر ایک بچی کا نام مجھے شاید یاد نہیں، اس کی عزت پامال کر کے اس کی ویڈیو کو بلیک ویب نامی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دی. یہ بلیک ویب کیا ہے؟ یہ بھی موبائل سے کنیکٹڈ، یہ تمام انٹرنیٹ کے جو سسٹم ہے یہ پھر وہی بات ہوگی، یہ کنیکٹڈ جو ہے وہ میڈیا سے ہی ہے. یہ تمام ہمارے ذہنوں کے اندر سوشل میڈیا کے تھرو اور اس قسم کے عوامل سے ہمارے ذہنوں کو اس کا عادی بنا رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ صرف ہماری گفتگو تک محدود ہو جائے اور ہمارا مقصد تلوار اٹھانے کا ختم ہو جائے. ہمارا تلوار جو ہے سب سے بڑا تلوار ہمارا قلم